press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. حضرت عمر کے دور میں مدینہ شریف کے شہر میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں جایا کرتی تھی۔ پہلے آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ پہلے کے دور میں جو تھا، اس دور میں عورتوں کو نماز مردوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اب کے دور میں عورتوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فتنہ پھیلتا ہے، اس وجہ سے عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ عورت بہت ہی حسین و جمیل تھی اور مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسی روٹین کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی۔ رستے میں ایک نوجوان نے اس کا رستہ روک لیا۔ اس نوجوان نے ایک دن اس کا رستہ روکا، اس عورت نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن رستہ روکا، اس عورت نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن بھی رستہ روکا، اس عورت نے کچھ نہیں کہا۔ حتیٰ کہ پانچویں دن بھی اس عورت کا اس مرد نے رستہ روکا۔ وہ عورت ایک دن پانچویں دن وہ بول ہی پڑی کہ اے نوجوان، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں میرا مسلسل رستہ روک رہا ہے؟ وہ نوجوان جب اس نے عورت سے یہ سنا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، کیوں میرا رستہ روک رہا ہے، تو وہ نوجوان کہنے لگا، اے حسین و جمیل عورت، میرا تیرے پر دل آ گیا ہے، تو مجھے بھا گئی ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تو مجھے بہت پسند آ چکی ہے۔ تو اس عورت جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، اس نے اس نوجوان سے کہا کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میری ایک شرط اگر تو پوری کر دے تو جو جیسا کہے گا میں ویسا کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا، اے حسین و جمیل عورت، تیرے لیے تو مجھے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لانا پڑے تو میں لے آؤں گا، تو شرط بتا۔ اس نے کہا، بشرط یہ ہے کہ تجھے 40 دن مسلسل حضرت عمر کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ اس نوجوان نے جب یہ شرط سنی، اس نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نوجوان نے اسی ٹائم مسجد میں گیا، وضو کیا اور حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ فجر ٹائم بھی وہ نوجوان حضرت عمر کے پیچھے، ظہر ٹائم بھی حضرت عمر کے پیچھے، عصر ٹائم بھی حضرت عمر کے پیچھے، مغرب ٹائم بھی حضرت عمر کے پیچھے، عشاء ٹائم بھی حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ حتیٰ کہ وہ بندہ مسلسل نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ 40 دن اس نے مسلسل نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ نماز پڑھتا رہا مسلسل نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا رہا، ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے، ادھر سے وہ حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، ادھر سے رب تعالیٰ اس کے دل کا زنگ دور کرتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو چکا تھا، اس کی رب تعالیٰ سے دوستی ہو چکی تھی۔ ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے۔ قربان جاؤں ایسی امامت پر، قربان جاؤں ایسے عمر فاروق پر، جس کی امامت کے پیچھے جب بندے نے نماز ادا کی تو اس کے دل کا زنگ دل گیا۔ جب وہ 40 دن مکمل ہوئے، وہ عورت اسی رستے سے آ رہی ہے، سامنے وہ نوجوان کھڑا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، اے نوجوان، تو نے میری شرط کو پورا کیا، تو نے 40 دن مسلسل حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کی، باجماعت نماز ادا کی، اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، تو جو چاہے مرضی کر۔ وہ نوجوان نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگا، اے مائی، جا تو اپنے گھر چلی جا، جا تو اپنے گھر چلی جا۔ وہ عورت حیران پریشان ہو گئی کہ یہ وہی نوجوان ہے جو کچھ دن پہلے تو کہتا تھا کہ میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تیرے لیے تو میں فلاں کام کر جوں گا، تو جو بھی شرط کہے گی مجھے منظور ہے۔ آج جب اس نے 40 دن اپنی شرط کو پورا کر دیا
تب یہ بندہ کہہ رہا ہے مائی جا اپنا کام کر، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ تو اس مرد نے جب کہا نا جا مائی تو اپنا کام کر، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں ضرورت نہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے دوستی کر چکا ہوں۔ جب میں ایک وقت تھا کہ میں تیرے پیچھے تھا، تیرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا، تجھے اپنانا چاہتا تھا، تجھے اپنا بنانا چاہتا تھا، تجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو نے ایک شرط رکھی، وہ میں شرط کے لیے نکلا، حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کی، قربان جاؤں ایسی امامت پر، قربان جاؤں اس عمر فاروق پر جس نے میری رب تعالیٰ سے دوستی کروا دی۔ ایک وقت تھا کہ میرے دل میں تو تھی، ایک وقت تھا کہ میرے دل میں تو تھی، آج وہ وقت ہے کہ میرے دل میں رب کے سوا میرے اور کوئی بندہ نہیں، تو اب مجھے رب تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں، جا مائی تو اپنا کام کر۔ جب یہ مرد نے بات کی، نوجوان نے بات کی، پھر مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہ عورت حیران پریشان ہوگی کہ وہ بندہ ہے جو مسلسل 5 دن میرے پیچھے لگا رہا اور مجھے کہتا رہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت کی بچیاں تھی جس نے شرط بھی رکھی تو یہ رکھی کہ عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ کیسا ہو چکا ہے، ہمارے لوگ کیسے کیسے حالات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج لڑکے لڑکیوں کے پیچھے، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے، کیا یہ میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے شوارما لے کر جا رہا ہوں، یہ پیزا لے کر جا رہا ہوں، یہ اس طرح کی شرطیں آج کل رکھی جاتی ہیں، مجھے شوارما کھلاؤ، مجھے برگر کھلاؤ، مجھے فلاں چیز کھلاؤ۔ یہ اس وقت کی حضرت عمر فاروق کے دور کی عورت تھی جس نے کہا تھا اگر 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، تو جیسا کہے گا میں ویسا کروں گی۔ 40 دن اس مرد نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی، اس کو اس عورت کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اس کے دل سے اس عورت کی چاہ بھی نکل گئی، اس نے اپنے رب تعالیٰ سے دوستی لگا لی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب تعالیٰ سے دوستی لگا لی، اپنے رب کے جو رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض ہمیں دیے ہوئے نا، ہم ان پہ عمل کریں، جو چیزیں ہم پر لاگو کی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ آج ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دین کی طرف نکلیں۔ جب ہم دین کی طرف نکلیں گے تو ہماری بچیاں بھی نیک ہوں گی، ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے۔ رب تعالیٰ کے رستے میں نکلے نا تو رب تعالیٰ جو ہے نا رستے آسان فرما دیتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تو کرنے والے کام کر، کرنے والے کام کر، کیوں کہ اگر تو کرنے والے کام نہیں کرے گا تو رب تعالیٰ تجھے ان کاموں میں مبتلا کر دے گا جو کرنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو رب تعالیٰ نے ہم پر حکم لاگو کیے ہیں نا، ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔